افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ اے اقبال، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے۔ تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، سر تن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے۔ سوچوں میں صبر و رضا کے جو معافی، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے اس واقعے کی طرف لے کر جائیں گے جس کو سن کر آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین کے گھوڑے کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام کیا تھا، آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا، اس گھوڑے کی کیا خصوصیت تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کا امام حسین سے وفاداری کا ایک خوبصورت واقعہ بھی پیش کریں گے جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام ذو الجناح تھا۔ اس گھوڑے کو ایران کے بادشاہ نے ایک دفعہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ آپ کا یہ ایک مشہور معجزہ تھا کہ جب آپ کسی گھوڑے پر سواری کیا کرتے تھے، اس گھوڑے کی عمر لمبی ہو جایا کرتی تھی اور اس کے بعد وہ گھوڑا نہ کبھی بھاگتا تھا اور نہ ہی کبھی بھگتا تھا۔ اس لیے اتنے سال گزر جانے کے باوجود کربلا کے میدان میں ذو الجناح نامی یہ گھوڑا چاق و چوبند، چست اور چالاک تھا۔ اس گھوڑے کی خوبصورتی، چالاکی اور تیز رفتاری کی وجہ سے اس گھوڑے کا نام ذو الجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا دشمن کے مقابلے میں حملہ کرنے کے لیے میدان میں آتا تو ایسا لگتا تھا کہ بجلی کی طرح گرج گرج کر دشمنوں پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور اسے لگتا تھا کہ یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے۔ اسی وجہ سے اسے ذو الجناح بلکہ دو پروں والا گھوڑا کہا جاتا تھا۔ مولا کائنات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی یہ گھوڑا بہت پسند تھا اور اس گھوڑے سے دل لگاؤ تھا۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں آپ کے کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضور نے جب اپنے لاڈل نواسے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور اس گھوڑے پر سواری کرنے کا پوچھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین کی یہ بات اس گھوڑے نے بھی سن لی۔ وہ گھوڑا فوراً آگے بڑھا، امام حسین کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سوار ہو سکے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور یہ سارا ماجرا دیکھنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ وہی گھوڑا ہے جو کہ 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کے دن کربلا کے میدان میں تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا امام حسین کے حوالے کر دیا۔ اب وہ گھوڑا حضرت امام حسین کا ہو گیا۔ دوستو، ذو الجناح نے کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ وہ ہمدردی، وفاداری اور محبت کی جس کو دیکھ کر وفاداری ذو الجناح پر ناز کرنے لگی۔ اس گھوڑے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کر دیا، اس گھوڑے کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع حاصل ہوا، لیکن ذو الجناح نے پانی بالکل بھی نہ پیا۔ حضرت امام حسین کے ساتھ وفاداری کا وعدہ پورا کیا اور خود پانی میسر ہونے کے باوجود بھی نہ پیا۔ اس کے بعد کربلا کے میدان میں یوم عاشورہ یعنی کہ 10 محرم الحرام کے دن حضرت امام حسین ذو الجناح سے زمین پر گر گئے۔ آپ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے ایسے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی جانب سے کی جانے والی تیر اندازی کو خود اپنے جسم پر جھیلنے لگا۔
کہا جاتا ہے کہ ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ ان کے جسم کا ایک بھی حصہ تیروں سے خالی نہ تھا۔ روایت میں ہے کہ اس گھوڑے کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین کے اس گھوڑے نے 60 کے لگ بھگ دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ اس کے بعد جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو یہ گھوڑا آل بیت کی لاشوں کے گرد چکر لگانے لگا، اور اس کے بعد حضرت امام حسین کے جسم کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا، اور پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح مارا جس سے اتنی زور کی آواز پیدا ہوئی جس سے پورے میدان میں خاموشی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی اور گھوڑے کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ گھوڑا اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین اور اچھا گھوڑا ہے۔ عمر سعد کے کہنے پر لوگوں نے اس گھوڑے کو پکڑنے کی کوشش کی اور اس گھوڑے کی جانب دوڑے۔ جیسے ہی لوگ اس کے قریب پہنچے تو ذوالجناح نے اس زور سے اپنا پاؤں زمین پر مارا جسے پکڑنے کے لیے آنے والے لوگوں کو واپس آنے کا موقع بھی نہ ملا۔ اس کو دیکھنے کے بعد عمر سعد بولا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، دیکھتے ہیں آخرکار یہ گھوڑا کرتا کیا ہے۔ اس کے بعد ذوالجناح وہاں سے نکل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس آ کر اس طرح بلبلانے لگا کہ جیسے کوئی انسان کسی جوان انسان کی موت پر روتا ہے۔ ناظرین محترم، کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص امام بہقی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے وقت کے امام، آپ کو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت بہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب حضرت امام حسین گھوڑے کی ذہن سے نیچے گرے تو اس وقت حضرت امام حسین کی جسد خاک کے گرد یہ گھوڑا چکر لگا رہا تھا۔ وہ شخص بولا کہ اس کے بعد اس گھوڑے کا کیا ہوا؟ اس کے بعد امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر دشمنوں کا لشکر امام حسین کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑا حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا۔ اس کے بعد گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ شاید اس نے یہی سوچا کہ اب سوار تو رہا نہیں، پھر اس زندگی کا کیا مقصد؟ یہ سوچتے ہوئے وہ گھوڑا نہر فرات میں ڈوب گیا۔ اس طرح امام حسین کی شہادت کے بعد بھی ان کا ذوالجناح اس دنیا سے چلا گیا۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔